یہ وہ شخصیات ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ، کیونکہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ خطاب کو شروع پھر ان کے سامنے سے کیا جائے کہ جن کو تاریخ سے کچھ سود بود ہو، لیکن اگر مجمع اس اعتبار سے ہو کہ بالکل مبتدی ہو تو پھر موضوع پھر طوالت پکڑتا ہے، اور ان کے موضوع تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ تاخیر بھی ہوتی ہے. لیکن میں توجہ چاہوں گا کہ آج کی اس محفل کو جو ہم نے مجددین حضرت امام احمد رضا اور حضرت امام ربانی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک جملہ میں پہلے عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا، اور میں بھی اپنی گفتگو کو خود توجہ سے عمل کے لیے سنوں اور کہوں، آپ بھی اس کو بڑی توجہ اور عمل کی نیت کے ساتھ سنیں اور سمجھیں. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے. دراصل یہ بات تو حضور کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اسلام اجنبی تھا لوگوں کے نزدیک. الاسلام غریب، اسلام اجنبی تھا لوگوں کے، کہ لوگ اسلام کو نہیں جانتے تھے. اور فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام پھر لوگوں سے اجنبی ہو جائے گا. داڑیاں منہ پر رہیں گی، پگڑیاں رہیں گی، نمازیں رہیں گی، مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں گی، مدرسے خانقاہیں بھری ہوں گی، لیکن اسلام پھر بھی اجنبی رہے گا. یعنی جو اسلام کا مزاج ہے، جو اقدار ہے، اس کی جو حیا ہے، اس کی جو حمیت ہے، اس کا جو مزاج ہے وہ نہیں رہے گا. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ حمیت نہیں رہے گی، وہ غیرت نہیں رہے گی، اور وہ عظیمت نہیں رہے گی، وہ غیرت نہیں رہے گی، وہ حیا نہیں رہے گی. ہر چیز دنیا کی ہو کر رہ جائے گی. اور اسلام تو وہ ذریعہ تھا، وہ نظام تھا کہ جو بندے کو خدا سے جوڑے. تو جس طرح جب تک یہ آیا نہیں تو لوگ اس سے اجنبی تھے، اس طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی ہوس، لالچ، دنیا داری، اپنی مارا ماری اور خود غرضی میں ایک زندہ لاش کی طرح مسجدوں میں آئیں گے اور داڑھی رکھیں گے، ٹوپی رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن مقصد نہیں پتا ہوگا کہ کیوں رکھنے کا. جی اس نے رکھا ہے تو میں بھی رکھ رہا ہوں، وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو میں بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وہ مسجد کی جانب چلا تو میں بھی مسجد کی، اس نے کلمہ پڑھ لیا تو میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں. تو ایک دوسرے کی دیکھم داکی چیزیں رہیں گی، لیکن اسلام کی روح سے ناواقف ہو جائیں گے، اس کے مزاج سے ناواقف ہو جائیں گے. ہر چیز پر پیٹ کو آگے کریں گے، ہر چیز پر پیسے کو آگے کریں گے، ہر چیز پر اپنی عزت کو آگے کریں گے. اسلام پیچھے رہ جائے گا، ان کی عزتیں آگے ہو جائیں گی. اسلام کی بنیادی حقوق و نظریات اور اللہ کے دیے ہوئے وہ غیرت اور حمیت کے تقاضے جو اسلام کی عزت، اسلام کی تعظیم، اسلام کی شناخت کا باعث تھا، وہ پیچھے رہ جائیں گے. اپنی عزتیں آگے ہو جائیں گی، اپنی جماعتیں آگے ہو جائیں گی، اپنے مریدین آگے ہو جائیں گے، اپنے تلامذہ آگے ہو جائیں گے، اپنا پیٹ آگے ہو جائے گا. تو گویا یونیفارم تو سب کچھ رہے گا، لیکن اسلام پھر لوگوں کے نزدیک اجنبی ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین جل والا جب ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسلام لوگوں کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسلام کو بھول جاتے ہیں، اپنی ذات کی معرفت میں رکھتے ہیں، دین پیچھے رہ جاتا ہے، اپنی مرضی آگے ہو جاتی ہے. بندہ دیکھ کر وہ بات کرتے ہیں، حالات دیکھ کر وہ بات کرتے ہیں، اپنی عزت کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں. اللہ رسول کی عزت کو کوئی پاؤں تلے روند کر بھی آگے گزر جائے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہتے کہ یہ حکمت ہے. امام ربانی کہتے ہیں یہ بغیرتی ہے، حکمت اس کو نہیں کہتے. تو یہ اجنبیت ہے. تو اس لیے حضور نے شاہ فرمایا، اس کی کئی تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ کہ اسلام اجنبی تھا، پھر ایک وقت آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا. یعنی سب کچھ رہے گا لیکن اس کا تقاضا یاد نہیں رہے گا، اس کا مقصد یاد نہیں رہے گا. لیکن قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن کو اللہ ہماری غیرت کے لیے پھر پیدا کرتا ہے اور وہ ہمیں جھنجھوڑ کر اسلام کو بتاتے ہیں اور ہماری ذاتوں کو پیچھے کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو آگے کرتے ہیں، انہی کو مجدد کہا جاتا ہے. اور یہی لوگ ہر 100 سال کی صدی کے اندر اللہ اپنی دین کی مدد کے لیے پیدا کرتا ہے کہ جب لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پھیکی پڑنے لگے، اپنی لالچ، اپنی ہوس، اپنی خاندان، اپنی برادری، اپنے رشتے، اپنا لباس، اپنا مدرسہ، اپنا جبہ، اپنی پگڑی، اپنی داڑھی، اپنی سیٹ، اپنی سیاست، اپنی 1.5 فٹ کی مسجدیں بہت آگے نکل جائیں، لیکن رسول اللہ کی عزت، اللہ کی عزت، اطاعت، دین، صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت، دین کی شناخت، حرام و حلال کی تمیز، جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے،
وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے نکمے صوفیوں کے لیے اور ایسے دین فروش ملاؤں کی سرکوبی کے لیے اور پھر بدری اور حنین اور کربلائی فکر کو زندہ کرنے کے لیے اللہ ہر 100 سال میں ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے جو اپنے کردار کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے پھر اسلام سے 100 سال کے لیے لوگوں کو آشنا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس، یہ جو ہم تقریر کر رہے ہیں نا، یہ بولنے کی بات ہی نہیں ہے، اس پر بولنا بہت مشکل ہے، ان ہستیوں پر بولنا بہت مشکل ہے۔ یہ تو خاموش اپنے اندر انقلاب کھڑا کرنے کے لیے تنہائی میں ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے۔ کبھی آپ مجدد صاحب کو پڑھ کر تو دیکھیں۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے صرف اشارتاً عرض کروں، یہ جوانیاں اگر آپ کی ہیں تو پھر ان کو پڑھیں، آپ کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا۔ اقبال ایسے پریشان نہیں ہوئے تھے۔ اقبال ظاہر سی بات ایک مفکر ہیں، اور میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، نوجوان بیٹھے ہیں اس لیے۔ پاکستان کی تعبیر قائد اعظم سے نہیں ہوتی، پاکستان کی تعبیر علامہ اقبال کی گفتگو سے ہوتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک نیک شخصیت، ایک مخلص امین وکیل تھے، کس مقدمے کے؟ جو مقدمہ اقبال نے دیا تھا۔ اس بات کو ذرا الگ الگ کر کے سمجھیں۔ قائد اعظم نے اس نظریے کی جنگ لڑی ہے جو نظریہ اقبال نے دیا تھا، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کی جس کی تعبیر حضرت اقبال نے کی تھی۔ تو لہذا اسلام کو، پاکستان کے نظریے کو سمجھنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح، بالکل ان کی شخصیت، ان کی عزت ہمارے دلوں میں اور ان کا ایک مقام مسلمانوں کی نظروں کے اندر ہے۔ لیکن سب سے پہلا دیکھا جائے کہ جس نے قائد اعظم کو کانگریس سے اٹھا کر اس جگہ پر لا کر کھڑا کیا اور اس فکر کے لیے قائد اعظم کی زندگی کو تبدیل کیا اور انہیں صرف 2 قومی نظریے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لایا، اور پھر وہ شخصیت اتنی مخلص ہوئی کہ کئی بیماریوں کے باوجود انہوں نے اپنے مرض کو چھپا کر رکھا اور پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ تو جس نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا وہ ہیں ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق۔ لہذا لبرل سیاستدان ہمیں یہ نہ سکھائیں کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا ہے۔ تم تو ابھی حکومت کھڑی ہوگی تم امریکہ بھاگ جاؤ گے، جیسا وہ جج بھاگ گیا آسیہ کی بات کریں۔ تمہارا تو وطن ہی یہ نہیں ہے، لیکن یہ وطن جن لوگوں نے بنایا تھا، جن نے یہاں پر رہنا ہے، وہ ہم لبرلوں سے کہتے ہیں کہ اقبال کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، نہ ان کی داڑھی تھی۔ اگر آپ ان چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں تو اقبال کے فلسفے پر تو آئیے۔ اس کے پاس نہ دنیاوی تعلیم کی کمی تھی نہ دینی تعلیم کی کمی تھی۔ آپ کیا ڈگریوں کی بات کرتے ہیں؟ اقبال نے کس بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے لوگوں کو لاجواب نہیں کیا؟ تو کیا وجہ ہے؟ دراصل آپ کی یہ دین سے بیزاری ہے اور دین سے دشمنی کی وجہ سے آپ اس کو داڑھی ٹوپی کا نام دیتے ہیں۔ اقبال کے سر پہ نہ تو ٹوپی ہے نہ منہ پر داڑھی ہے، تو اقبال کی کیوں نہیں مانتے پھر آپ؟ تو یہ آپ دین سے دوری ہے، مذہب سے آپ کی دشمنی ہے۔ لیکن کشمیر کا مسئلہ جب سے آیا تو ہر ایک کی زبان پر 2 قومی نظریہ زندہ ہو گیا۔ تو ہم تمہیں یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ اسلام کی بقا، پاکستان کی بقا اسی نظریے پر ہوگی۔ آسما جہانگیر جیسی لبرل ہندوؤں کی دلالوں کے ساتھ نہیں ہوتی میرے دوست۔ یہ اقبال جیسے لوگ ہیں جو اسلام کی تعبیر کرتے ہیں۔ اور اقبال کتنے دل بردشتہ ہوئے، نا امید ہوئے جب وہ حضرت مجدد صاحب کی قبر پر پہنچے۔ مجدد صاحب وہ عظیم شخصیت تھی کہ جنہیں ایک بار اکبر ملحد، بات میری سمجھتے ہوئے چلے جو میں نے آپ کے سامنے بات کی، پاکستان کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو اقبال سمجھائیں گے، نظریہ پاکستان آپ کو اقبال سمجھائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے مخلصانہ اور امانت و دیانت کے ساتھ اس مقدمے کو لڑا ہے۔ تو لہذا علامہ اقبال کو اگر آپ بھول گئے نا تو پاکستان کو کبھی نہیں سمجھ سکتے آپ۔ کچھ ظالموں نے ان کے نام کی چھٹیاں ختم کر دی۔ میں نے کہا اقبال چھٹیوں کا محتاج نہیں ہے، خدا جس کے اندر چمک پیدا کرتا ہے اسے اس قلندر کے دروازے تک پہنچاتا ہے۔ آج بھی ہندوستان کے ہندو پریشان ہے کہ کہیں گھر میں کلیات اقبال نہ رکھی ہو، کیونکہ اقبال کی کلیات وہ ہے جس کو پڑھ کر نامرد آدمی مرد بن جاتا ہے، جس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، ایک تحریک۔ تو میں نوجوانوں سے کہوں گا اقبال کو پڑھیے آپ، اور آپ دیکھیے اس بات کو میں کہہ رہا ہوں، یہ موضوع ایک سمندر ہے، یہ ایک محسوس کرنے کی چیزیں ہیں، یہ تنہا پڑھنے کی چیزیں۔ تنہا پڑھنے کے بعد جگر پر اتنا روب آ جاتا ہے کہ بندہ شاید گوہر صاحب ہفتوں اپنا چہرہ شرم سے آئینے میں نہ دیکھ سکے۔ تو اس کو بیان کرنا میرے دوستوں